بٹ صاحب بڑی نازک صورتحال ہے. یہ رہائی فورس جو ہے ابھی تک 3 لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے, مطلب آپ لوگ کچھ زیادہ اس سے پر امید نہیں لگتے. اور دوسری بات یہ کہ شفا صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ سی ایم صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک قسم کا, رانا صاحب بھی یہ فرما رہے تھے, ایک قسم کا اسکیپ روٹ ہی تھے. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ نے جو ہے ایک بیس بنا کے آپ نے کہا جی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے, ہم تو کرنا پڑے گا. بٹ شی ہیز اے پوائنٹ کہ جب آپ نے سب کچھ شروع کیا تھا اور جب یہ سب کچھ ختم ہوا ہے, سچویشن بدلی کیا ہے, ویسی کی ویسی ہے. یہ سچویشن مزید خراب ہو گئی. دیکھیے 2 دسمبر کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر عظمیٰ کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد سے اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی. درمیان میں ایک چانس بنا کہ فیملی کا کوئی ممبر جا کے عمران خان سے ملاقات کر کے ان کی حالت دیکھ سکتا ہے. کوئی کزن, کوئی ڈاکٹر ان کا جو سجیسٹ کیا ہوا وہ ڈاکٹر چلا جائے, وہ آ کے بتا دے کہ بھئی عمران خان صاحب کی حالت کی ہے. انہوں نے اس موقع کو بھی ضائع کر دیا. اچھا اب یہ قاسم زمان صاحب کا نام آیا تھا جی, وہ ان کے سب سے قابل اعتماد کزن بتائے جاتے ہیں. جی ایسے ہی. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو موقع تھا وہ بھی ضائع کر دیا, تو اس سے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ کم از کم عمران خان کا فائدہ نہیں ہو رہا, کم از کم پی ٹی آئی کا فائدہ نہیں ہو رہا. تو فائدہ اگر کسی اور کا ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کو اپنے رینکس میں اس کی وجہ کہ اسیسمنٹ غلط ہو رہی ہے. نہیں, سچویشن کی اسیسمنٹ غلط ہے. نہیں سر, دیکھیں اگر صورتحال اصل لوگوں تک پہنچ جائے گی تو پھر جو بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں, جو بھی پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں, اور وہ بہت پیار کرتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ, ان تک جب اصل صورتحال پہنچ جائے گی تو پھر علیمہ خان کی بات کون سنے گا؟ پھر ان 3 بہنوں کی جو ہر منگل کے روز کو 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کی وہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں سارا سوشل میڈیا جو ہے ان کے اوپر فوکس کر کے بیٹھا ہوتا ہے. ایون جو الیکٹرانک میڈیا ظاہر ہے ان کو بھی فوکس کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہیپننگ ہوتی ہے. تو وہ کون کرے گا بھائی؟ وہ تو دھرنا ختم ہو جائے گا. جو 10 بندے یا 2000 بندے ہیں اس بحث میں نہیں جا رہا, وہ ختم ہو جائے گا. آپریشن کے علیمہ خان صاحبہ اور بہنیں جو ہیں بیسکلی سینٹر آف اٹینشن بننے کی خاطر وہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں. جی ایگزیکٹلی, میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. جی میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ وہ خود ریلیونٹ رہنے کی کوشش ہے. سہیل افریدی صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں, جی کیا کہہ رہی ہیں شفا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو آپ نے ریپیٹ کیا, کیا وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اور حکومت بھی علیمہ خان صاحبہ کو سپورٹ کر رہی ہے اس سارے معاملے میں, کہ حکومت بھی صرف کہتی ہے کہ بھائی بہنیں نہ ملیں ٹھیک ہے اور بڑا قد ہو جائے سیاسی طور پہ, اور قاسم زمان کو ملوا دو. ابھی ڈاکٹر مل لینا, تو ڈاکٹر کو ملنے دیں, کیوں علیمہ کو بڑا فگر بنا رہے ہیں؟ شفا اصل بات تو یہ ہے کہ جو پینک ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ تو حکومت کو سوٹ کر رہی ہے. یہ لڑائی جھگڑا کنفیوژن, میں اس کی نہیں مانوں گا, میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, میں نے اس کی بات نہیں سننی, یہ کنفیوژن تو سوٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو. ایک اور چیز بھی سوٹ کر رہی ہے سر, یہ ساری صورتحال حکومت کو فائدہ دے رہی ہے. یہ یاد رکھیے گا وہ کیسے فائدہ دے رہی ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر عمران خان کی قید یا رہائی واحد ایشو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایشو ہے نہیں, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک لیڈر ہے, ان کے لیے ایک ایشو ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے دیگر ایشوز ہیں. لا اینڈ آرڈر کے ہیں, دہشت گردی کے معاملات ہیں, مہنگائی کے ایشوز ہیں, بے روزگاری ہے, ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا. ظاہر اتنا بڑا ملک ہے, ابھی ہمارا جو انڈیا کے ساتھ کلیش ہوا, افغانستان یہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے, تو اس میں اپوزیشن کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اب اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ عمران کو رہا کرنے کے لیے فورس بنا رہی ہے, عمران خان کو ملاقات کرنے کے لیے دھرنے دے رہی ہے, عمران خان سے ملاقات کے لیے, عمران خان کی آنکھ کے لیے, یعنی وہ عمران خان سے شروع ہوتے ہیں, وہ تیرے نام سے شروع, تیرے نام پہ ختم. لیکن دیکھیے نا سر آپ بھی تو معذرت, اچھا اس سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے. نہیں وہ بے شک ہوتا رہے سر, وہ بے شک ہوتا رہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کا لیڈر ہے سر. نہیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ نہ وہ کریں, ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہونی ہے سر جی وہ کریں. دیکھیے میری بات سنیے, یہ ضرور کریں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا نہ کریں, لیکن میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے حکومت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. حکومت کے راہ میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں, وہ جو کرنا چاہ رہی ہے وہ آرام سے کر رہی ہے. آپ دیکھیں اگر حکومت کو یہاں پر کوئی بھی اپوزیشن مل رہی ہے تو وہ میڈیا کی طرف سے مل رہی ہے, تھوڑی مل رہی ہے, زیادہ مل رہی ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن مل رہی ہے. اور وہ اپوزیشن جو جیت کے گئے میں جن کو مینڈیٹ ملا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کرنی ہے, وہ نہیں کر رہے. پنجاب اسمبلی میں آپ چلے جائیے, آپ منصور بھائی کم از کم پچھلے 2 سال کا جو اسمبلی کا ریکارڈ ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں. 2 بجٹ تو آ چکے ہیں نا اب تک, 2 بجٹ پہ ایک کٹ موشن پہ کوئی ایک بندہ بولو اپوزیشن کا. کتنا اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے بجٹ, جس نے پورے سال کے ٹیکسیز ایک ایک چیز کو کرنا ہوتا ہے. سر کوئی ایک نہیں بولا کبھی. اٹھتے ہیں عمران خان, بیٹھتے ہیں عمران خان, باہر جاتے ہیں عمران خان, صرف یہ راگ ہے. اور خود پی ٹی آئی کے ایم پی ایز میرے سے, آپ سے بھی رابطے میں رہتے ہوں گے, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, میں چونکہ اسمبلی ذرا چلا جاتا ہوں ملنے کے لیے, ذرا تھوڑی ڈائریکٹ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, تو وہ جو بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کریں صحیح, اوپر سے حکم ہی ہے کہ اس کے علاوہ دوسری بات نہیں کرنے کی.
یہ صورتحال ہے. ایک بندہ رانا آفتاب احمد خان صاحب ہیں, ایم پی ہیں, پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. وہ رانا صاحب نے شروع میں آ کے رولز اور آئین کے مطابق گفتگو کرنی شروع کی تو ان کو شٹ اپ کہا. وہ بڑا عزت دار آدمی, مطلب پریکٹیکلی ان کو اگلے اجلاس میں بلایا ہی نہیں گیا. وہ بڑا سمجھدار آدمی, وہ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ کسی جگہ پہ ایکٹیو نہیں ہوتے. ان کو وہ لوگ نہیں چاہیے, ان کو چاہیے رولا ڈالو. آپ چونکہ شیئر کریں, پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی نے مجھ سے بھی رابطہ کیا, یہ ہارڈلی پچھلے 3-4 دن جب یہ دھرنے چڑھنے چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا ان کو ہماری انسلٹ کے آپ نے کام کے اوپر لگا دیا کہ جناب پنجاب کے ایم پی ایس کچھ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے. ہم جتنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں جو بھی ہے, ہم کم از کم گراؤنڈ پہ تو موجود ہیں. جتنی بھی ہے یہاں پہ آپ استعیت کرنا ہے, ڈر ہے, کچھ بھی ہے, ہم یہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. آپ پہلے گراؤنڈ پہ تو آئیں, کر لیں لیڈ. میں تو بلکہ سہیل افریدی صاحب کو ایک جو بات ہو رہی تھی, ابھی یہ فرما رہی تھی بطول کے کمانڈر ان چیف وہ ہیں, میں کہنا باہروں بلاؤ بندہ, انہوں بناؤ, باہر سے بندہ بلائیں اور اسے بنائیں کمانڈر ان چیف. جو سب سے زیادہ بولتا ہے وہ احتساب نہیں رہا. نہیں, اس کو بنائیں, اس کو بنائیں. ان کا بھائی یہ رہائی فورس اور اس کا کمانڈر ان چیف تو کر کے دکھانا ہے. وہ علاؤدین ایک اداکار ہوا کرتے تھے, رانا صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہو, کافی پرانے, رانا صاحب کی جوانی کے تھے. وہ علاؤدین صاحب سے زیادہ اچھی اداکاری کر رہے تھے صاحب پھلن دی. علاؤدین صاحب کا سٹائل تھا, وہ جب بات کرتے تھے سانس چڑھا ہوتا تھا. رانا صاحب یہ چونکہ نام کے حوالے سے انہوں نے کہا جنہیں عمران خان صاحب کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور بات نہیں کرنی. آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ڈاکٹر کا ایکسیس دے دیں, ہاسپٹل ان کو شفٹ کر دیں, ہم جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے حوالے سے ہر قسم کی تنقید جو ہے وہ بند کر دیں گے, نام بھی نہیں ان کا لیں گے. مائی کویسچن اس کہ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو آپ نے یہ جو پچھلا 2.5 سال گزار دیا اب تک جو عمران خان صاحب جیل میں تھے, یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. اتنی مشکلات یہاں پہ آتی ہیں. ایک تو اس کا اینگل یہ ہے اس چیز کو اس طرح دیکھنے کا, اور ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ اب ان کی بھی بس ہو گئی ہے کہ مطلب وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ انف از انف, مطلب نہیں لیتے ہم نام, لیکن کم از کم چیزوں کو ریزالو کریں. میں کس طرح دیکھوں اس ساری سچویشن کو؟ ایک تو جو آج کی ان کی گفتگو ہے اور ان کا لہجہ اور ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو جو بہنوں والے ہیں نا ان کو ضرور تکلیف ہوگی. ایک بہن کی باڈی لینگویج میں جتنی بے بسی تھی, جتنی بے چارگی تھی, بھائی مجھے تو بہت تکلیف ہوئی. صاف بات جو ہے کہ ہماری سیاست اگر اس سطح پہ آ گئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے اس میں ایک تیسری باری گیم بھی ہو کہ انہوں نے پھر ایک ایسی چیز جس کو کوشش کی جا رہی تھی کہ دب جائے پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی ہو, نام وام لے کے کہ, اور انڈائریکٹلی انہوں نے پھر بلیم گیم یا کچھ اس طرح کا کرنے کی کوشش کی ہو. تو یہ میں تو اس کو اس طرح بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن اس ساری گفتگو کے اندر اگر انہیں یہی مقصد تھا جو وہ کہنا چاہ رہی تھی تو یہ بات انہیں پبلکلی نہ کہتی, وہ یہ بات تو وہ کنوے کر دیتی خاموشی سے. اگر وہ یہی مطلب رکھتی تھی, ایکچولی زیادہ ویلیو ہے. نہیں ویلیو, یہ تو کنٹروورسی پیدا کر دی نا انہوں نے. کیوں کہ ایک بات کہہ کے اس پہ 3 سوال آپ نے کھڑے کر دیے, 1.5 میں نے بھی کر دیا, آدھا میں نے نہیں کیا, جان کے روک لیا ہے, 1.5 ہی رکھا ہے میں نے. تو سوال کھڑے ہو گئے. اگر آپ یہی چاہ رہے تھے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایسا, اگر آپ ایسا کریں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں, تو یہ تو جب محسن نقوی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا تب وہ نے کنوے کر دیتی. نہیں تب سچویشن یہ نہیں تھی نا. اب سچویشن دھرنے بھی ختم ہو گئے, ایک دوسرے کے فون بلاک کر دیے انہوں نے. کیا مجھے تو نہیں اطلاع کہ انہوں نے فون بلاک کر دیے ایک دوسرے کے. ابھی بھی رابطے تو برقرار ہیں. محسن نقوی کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کا تو رابطہ نہیں ہے. کیوں نہیں, کسی کے تھرو ہے. تو بھائی جس کے تھرو بھی ہے تو صحیح نا, رابطے تو بند نہیں ہوئے. محسن نقوی صاحب کسی کا نمبر نہیں بلاک کرتے. نہیں, اچھی بات ہے, ان کی مہربانی ہے اگر وہ نہیں کرتے. لیکن یہ کہ میرے تو خیر بلاک نہیں کیا, وہ میں جھوٹ بولوں, لیکن جواب بھی نہیں دیتے. وہ چلے ان کی مرضی ہے, میں بھی کون سا سوال کرتا ہوں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیز اگر وہ یہی چاہ رہی تھی سنجیدگی سے تو پھر اس کو بجائے میڈیا میں بات کرنے کے وہ خاموشی سے کہہ دیتی کہ اچھا چلے پھر ایسا کرنے. نہیں, آپ کو اعتراض کیا میڈیا کے اوپر بات کرنے پہ کیا اعتراض ہے؟ میرا یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے وہ اس معاملے میں اس طرح سنجیدہ نہیں ہے جیسے ہم لے رہے ہیں. اچھا, کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نام نہیں لیں گے. یہ ایک سارکاسٹک کامنٹ تھا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو پھر ایک دفعہ مینشن کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, سچویشن کے حوالے سے نا وہ مینشن کرنے کی کوشش کی ہے. میں ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہوں, لیکن آج ان کی باڈی لینگویج جو تھی نا, نہ وہ اگریسو تھی, نہ ان کے اندر وہ کارڈ تھی, وہ ایک بڑی سبمیسو سی, بڑی
एक दिल गिरफ्ता सी, उनकी आवाज या तो रोजा लग रहा होगा उन्हें, Maybe. हो सकता है कि रोजे की वजह से ऐसे हो, लेकिन वो एनर्जी वो वाली नहीं थी जो उनमें अमूमन होती है। मैं